बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1976-77 में बरतानिया में कायम होने वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये एक तंजीम है जिसका दायरा कार आज़ाद खित्ते और मकबूजा खित्ते दोनों पर मुहित है। ये तंजीम इन दिनों शदीद बहरान का शिकार है। एक तो इसके कायद मोहम्मद यासीन मलिक जो लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कायम है, और भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी है। फिर ये तंजीम जो है इसके हिस्से बखरे हो चुके हैं और अभी हाल ही में नए उसके ग्रुप भी उन्होंने जन्म लिया है। ये तो एक तंजीम का मामला है, बहरान का जो शिकार है। अगर हम तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की सूरत-ए-हाल, जेल में उनके साथ रवैये और उनके बारे में भारतीय हुकूमत क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है, इस पे गौर करें तो हमें कोई बहुत अच्छी तस्वीर हमारे जहन में नहीं उभरती। मुझे ख़दशा महसूस हो रहा है और मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय हुकूमत 2024 के इंतखाबात के तनाज़ुर में, चूँकि बीजेपी चाहेगी कि 2024 के इलेक्शन भी जीते, उसके लिए उसे कोई कार्रवाई करनी पड़ी, और कार्रवाई ये हो सकती है कि मोहम्मद अफजल गुरू की तरह मोहम्मद यासीन मलिक का भी अदालती कत्ल करवाया जाए। मोहम्मद अफजल गुरू कश्मीरी नौजवान था। 2001 के पार्लियामेंट हमला केस में उसको मुलव्वस किया गया और 9 फरवरी 2013 को उसको भारत की जो तिहाड़ जेल है उसमें उसको फांसी दी गई। अगरचे ये केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगरचे मोहम्मद अफजल गुरू के जुर्म के लिए मुनासिब शहादतें मौजूद नहीं हैं, लेकिन भारत के लोगों के इज्तिमाई ज़मीर की तशफ़ी के लिए फांसी दी जाए, यानी अफजल गुरू को फांसी दी जाए, और उसको फांसी दे दी गई थी। अब ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि यासीन मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 29 जनवरी को यासीन मलिक के ख़िलाफ़ केस की समाअत जम्मू में होगी, टाडा कोर्ट में होगी। यासीन मलिक पर मुफ्ती सईद की बेटी रबिया सईद के अगवा और भारतीय एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल का मुकदमा है, और 2 अलग अलग केस हैं जो टाडा कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। यासीन मलिक और उनके साथियों पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। ख़तरा यही है कि 29 जनवरी को जो समाअत शुरू होगी उसमें यासीन मलिक को अक्यूज़ के तौर पे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, और ये कहानी आगे बढ़ाई जाएगी और उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। इस ख़तरे को भांपते हुए बहुत सारे आज़ादी पसंद हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फॉलोवर हैं, और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। ख़ुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लिबरेशन फ्रंट है उसने भी एहतजाज की कॉल दी है, और बहुत सारी जगहों पे बैरून मुल्क भी एहतजाज के सिलसिले में एहतमाम हो रहा है। ये तो एक बात है। असल बात ये है कि लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की गिरफ़्तारी के बाद उसके हिस्से बखरे मज़ीद ज़्यादा हो गए, और अगर ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 7-8 ऐसे ग्रुप हैं जो अलग से अपनी शिनाख्त उन्होंने बनाई हुई है, और ये सारे वो ग्रुप हैं जो यासीन मलिक और अमरुल्लाह ख़ान की जो लिबरेशन फ्रंट थी उसी से उन्होंने जन्म लिया। पहला ग्रुप जो है राजा मुज़फ़्फ़र साहब और अल्ताफ़ कादरी साहब पर मुश्तमिल है, और ये वाशिंगटन बेस्ड है। ये यासीन मलिक वाली लिबरेशन फ्रंट का ही हिस्सा थे, लेकिन जब यासीन मलिक साहब गिरफ़्तार हो गए और नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हो गए तो उनकी कुछ शिकायत थी इस्लामाबाद में कायम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़िम्मेदारान के साथ, और इन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। और राजा मुज़फ़्फ़र साहब का दावा है कि असल लिबरेशन फ्रंट हम हैं और यासीन मलिक ने हमें ऑन किया है। उसकी कोई हमारे पास कोई पैगाम भी है, अगरचे वो पैगाम सामने नहीं आया कि वो क्या पैगाम था, लेकिन बहरहाल उनका एक ग्रुप मौजूद है। दूसरा ग्रुप रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड है, और ये ख्वाजा सैफुल्लाह और रफ़ीक डार साहब पे मुश्तमिल है, और उनके दोस्त हैं जिस तरह और भी लोग हैं इनके साथ, इसलिए हारून बाकी लोग भी हैं।
امان اللہ خان صاحب کے زیر استعمال جو دفتر تھا ابھی بھی ان کے زیر استعمال ہے، یہاں سے سرگرمیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اب چونکہ اصل لبریشن فرنٹ پہلے تو یہ تھی، لیکن اس سے راجہ مظفر گروپ نے جنم لیا۔ اور جب لبریشن فرنٹ ٹوٹی تھی، واپس ری جوائن ہوئی تھی 2011 میں، اس وقت ایک اور گروپ نے جنم لیا تھا سردار صغیر صاحب کا۔ یہ راولاکوٹ بیسڈ گروپ ہے، اور اس گروپ کی زیادہ تر سرگرمیاں راولاکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ہوتی ہیں۔ ایک اور گروپ ہے رؤف کشمیری صاحب کا گروپ۔ رؤف کشمیری صاحب پلندری سے تعلق رکھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں یہ 11-12 سال یا اس سے زیادہ قید رہے ہیں۔ واپسی پہ انہوں نے اس گروپ کو متعارف کیا تھا۔ ان کے ساتھ برسلز میں مقیم نسیم اقبال صاحب اور کچھ ان کے دوسرے دوست بھی ہیں، اور اس گروپ کی سرگرمیاں بھی پلندری اور کچھ دیگر علاقوں تک محیط ہیں۔ ایک لیاقت شاہین صاحب کا گروپ ہے، اور لیاقت شاہین صاحب آزاد کشمیر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، پونچھ بیلٹ سے ان کا تعلق ہے، لیکن زیادہ تر یہ برسلز میں رہتے ہیں، اور یہ لیاقت شاہین گروپ کے نام سے انہوں نے اپنی الگ سے لبریشن فرنٹ بنائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا تعلق کوٹلی سے ہے، اور یہ بھی سخت گیر لبریشن فرنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سخت گیر پالیسیوں کے حامل ہیں، اور جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ان کے نظریات سخت ہیں، اور اگرچہ انہوں نے اپنا الگ سے گروپ بنانے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن کچھ لگتا ایسے ہے کہ وہ ان کے دوست اور ان کے جو ساتھی ہیں اور کوٹلی بیس جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ ایک الگ گروپ کی شکل میں دھارے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تقریباً یہ ایک الگ سے گروپ ہی ہے۔ صداقت مغل کشمیری صاحب وادی نیلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بھی ایک گروپ ہے۔ یہ اپنی جو جماعت ہے اس کے ساتھ نظریاتی لگاتے ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی، اور یہ گروپ بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس گروپ نے گلگت بلتستان تک بھی اپنی سرگرمیاں بڑھائی ہیں، اور صداقت مغل کشمیری صاحب نے گلگت بلتستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ یہ تقریباً 7 کشمیری گروپ بن جاتے ہیں لبریشن فرنٹ کے۔ سردار محمد انور صاحب پونچھ بیلٹ سے ان کا تعلق ہے، بڑے فکری رہنما ہیں لبریشن فرنٹ کے، پڑھے لکھے اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ یہ زیادہ تر دبئی میں رہتے ہیں۔ سردار محمد انور صاحب چونکہ لکھنے لکھانے کا ان کو زیادہ شوق ہے اور فکری محاذ پہ وہ سرگرم ہیں، وہ بھی لگتا ایسے ہے کہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں لبریشن فرنٹ ہے اس سے نالاں ہیں، اور اگرچہ اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن ان کی سرگرمیوں سے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک لبریشن فرنٹ کا جو فکری گروپ ہے اس کی سربراہی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے 8 گروپ۔ اگر ماضی کا ذکر کیا جائے تو برسلز میں برسٹر عبد المجید ترمبو صاحب بھی لبریشن فرنٹ سے وابستہ تھے، اور لبریشن فرنٹ کی جو فکر ہے آزاد خود مختار کشمیر کے لیے ہے، اور اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک یونیک مثال تھی کہ برسٹر عبد المجید ترمبو جو ہیں وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ مل کے انہوں نے سینٹر بھی قائم کیا تھا برسلز میں، اور یہ خود مختار کشمیر کے بجائے علاقے پاکستان پہ زیادہ بلیو کرتے تھے۔ اگرچہ ان دنوں وہ لبریشن فرنٹ کا نام استعمال نہیں کرتے، لیکن ماضی میں لبریشن فرنٹ کے رہنما کے طور پہ وہ اپنے آپ کو متعارف کراتے تھے۔ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب برطانیہ میں مقیم ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ ان کی ان دنوں اپنی پارٹی کشمیر نیشنل پارٹی ہے، لیکن ماضی قریب میں وہ بھی لبریشن فرنٹ کا حصہ ہی کہلاتے تھے، اور وہ لبریشن فرنٹ کے رہنما کہلاتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم سے ان کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ تو اگر اس حساب سے ہم ذکر کریں تو یہ تقریباً 10 گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ 10 گروپ بن جاتے ہیں، اور ان 10 گروپوں میں اگر سٹریٹ پاور کے حوالے سے ہم کوئی دیکھیں کہ کون سا گروپ زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس عوامی قوت ہے یا جس کے پاس طاقت ہے عوام رائے عوام بار کرنے کی، تو وہ ہمیں راولاکوٹ کا رخ کرنا پڑے گا اور سردار صغیر صاحب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ سردار صغیر صاحب نے ایک یونیک کام یہ کیا کہ انہوں نے پونچھ بیلٹ میں جو وہاں کے مسائل ہیں
یا آزاد کشمیر کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے پہلا انیشیٹو کیا۔ اس سے پہلے لبریشن فرنٹ آزادی اور خود مختاری کے نظریے کے ارد گرد ہی کام کرتی رہی ہے، لیکن عوامی حقوق کے حوالے سے یہ گروپ فرنٹ پہ کھیل رہا ہے، اور ان کی کال پہ 13 جنوری کو ایک بہت بڑی ہڑتال ہوئی راولاکوٹ میں۔ مین مطالبہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو سستا آٹا فراہم کیا جائے، اور آزاد کشمیر کے عوام کے اس حق کے لیے انہوں نے لوگ گھروں سے باہر نکالے اور بڑے پیمانے پر ہڑتال ہوئی، انٹری پوائنٹس بند ہوئے، پولیس سے تصادم ہوا، لوگ زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایسی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی یونیک ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ سردار صغیر خان صاحب نے عوام کے اس مطالبے کے حق میں خود آگے بڑھے، اور دوسرے جو گروپس ہیں جو علاقے پاکستان کے حامی ہیں یا کسی اور نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، لبریشن فرنٹ کے علاوہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے لوگ، یہ سارے لوگ ساتھ ملا کے آٹے کی قیمتوں میں کمی کے خلاف انہوں نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو خواجہ سیف اللہ صاحب اور رفیق ڈار صاحب کی قیادت میں لبریشن فرنٹ قائم ہے، سلیم ہارون صاحب بھی ہیں، اس گروپ کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سرکاری لبریشن فرنٹ ہے۔ اگر کبھی ہمارا ان دوستوں سے رابطہ ہوا تو ہم یہ تاثر ان کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سرکاری لبریشن فرنٹ۔ سرکاری لبریشن فرنٹ سے میں جو مراد لے سکتا ہوں یا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو راہ ہے، یہ جو اس کا راستہ ہے، اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس تنظیم پہ اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک کام ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں ان کی بھی ایک طاقت ہے، ان کے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں۔ اصل چونکہ امان اللہ خان کی جو تنظیم تھی اس کے ہیڈ کوارٹر پہ یہی لوگ ہیں، اور اسی حساب سے ان کو کافی سیکٹرز کی طرف سے حمایت بھی حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت جو شروع ہوئی تھی یا جو حریت پسندی شروع ہوئی تھی، وہ لبریشن فرنٹ نے اس کا آغاز کیا تھا۔ لبریشن فرنٹ جو 1976-77 میں قائم ہوئی، اور 1982 میں اس نے اپنا دائرہ کار آزاد کشمیر تک بڑھایا تھا، اور 1984 میں مقبول بٹ صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی، اور 1984 کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں الیکشن کا سیزن چلا تھا، 87-88 میں الیکشن ہوئے تھے، ایسے الیکشن ہوئے تھے جس میں نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت سے جتوایا گیا تھا۔ یاسین ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں سید صلاح الدین، یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لبریشن فرنٹ کے ساتھ وابستہ نہیں تھے۔ جب لبریشن فرنٹ برطانیہ میں قائم ہو گئی تو پھر یہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا۔ 1987 میں حمید شیخ، اشفاق مجید وانی صاحب، جاوید میر صاحب اور یاسین ملک پہ مشتمل ایک حاجی گروپ قائم ہوا تھا، جو جموں کشمیر میں عسکریت جنہوں نے شروع کی وہ سمجھ لیں یہ حاجی گروپ تھا۔ 31 جولائی 1988 کو انہوں نے پہلی کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد کئی کارروائیاں ہوئیں، اور پھر اسی حاجی گروپ پہ یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کے افسران کو قتل کیا ہے سری نگر میں، اور اس وقت کے وزیر داخلہ مفتی سعید کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید کو بھی اغوا کیا تھا، اس کا بھی کیس چل رہا ہے۔ یاسین ملک یہ 90 کی ابتدا میں یا 90 میں گرفتار ہو گئے تھے، تو گرفتاری کے بعد یہ رہا ہوئے تھے 1994 میں۔ 1994 میں رہائی کے فوراً بعد یاسین ملک نے جموں کشمیر میں جنگ بندی کا اعلان کیا اور عسکریت ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بہت سارے حلقے ان سے ناراض ہوئے، اور دوسری طرف راولپنڈی اسلام آباد میں چونکہ امان اللہ خان صاحب مقیم تھے اور برطانیہ سے واپس پاکستان شفٹ ہو چکے تھے، اور یہ پھر دو الگ الگ گروپوں نے جنم لے لیا۔ ایک وہ گروپ تھا کہ امان اللہ خان صاحب کی سربراہی میں جو جموں کشمیر میں عسکریت کو لازمی سمجھتا تھا، اور ایک گروپ یاسین ملک کی سربراہی میں کام کر رہا تھا جو جنگ بندی کر چکے تھے اور کہتے تھے اب ہم پرامن جدوجہد کریں گے۔
इसी दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी कायम हो चुकी थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के हुक्काम से राब्ते भी शुरू कर दिए थे और 2006 में एक मुलाकात हुई थी मनमोहन सिंह से हुर्रियत लोगों रहनुमाओं की, तो उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से मोहम्मद यासीन मलक भी शामिल थे। उन्होंने उस मुलाकात में शिरकत की थी। तो एक हिसाब से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की क़यादत के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो यासीन मलक को यह एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने कश्मीर के मसले पे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से नेगोशिएशन बातचीत शुरू की थी। 2007 में मोहम्मद यासीन मलक ने सफ़र आज़ादी के नाम से एक मुहिम लॉन्च की थी और वादी और जम्मू के कई अजला का उन्होंने दौरा किया था और इस दौरे के दौरान बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली थी और लोगों को मोबिलाइज़ किया था। उसकी तस्वीरें भी ली गई थी और उसके बाद ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। पाकिस्तान में वो जो सफ़र आज़ादी के नाम से उन्होंने मुहिम लॉन्च की थी, उस मुहिम की तस्वीरी नुमाइश उन्होंने मैरियट होटल इस्लामाबाद में उसकी लॉन्चिंग की थी और वो एक तकरीब थी जिसमें बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए थे। शेख रशीद साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो कहा जाता है कि इसी तकरीब में उनकी मुलाकात मुशाल हुसैन मलक नामी एक ख़ातून से हुई थी, लड़की से हुई थी, नौजवान लड़की जो लंदन से पढ़ के आई थी और बाद में इन दोनों की शादी हो गई। मुशाल हुसैन मलक अब जम्मू कश्मीर की एक बड़ी एक्टिविस्ट के तौर पे सामने आई है, कश्मीर की आज़ादी का नाम लेती है। अगरचे उनका नज़रिया यासीन मलक से बरक्स है, वो बिलीव करती हैं कश्मीर के इलाके पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो बहरहाल अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं। एक तनाज़ा ये भी उभरा है कि यासीन मलक की जो लिबरेशन फ्रंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में कायम है, उनका स्टेटेड मौक़िफ़ है कि वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करती। तो खैर ये एक अलग बहस है कि वो नुमाइंदगी करती हैं या नहीं करती। 2011 में जब यासीन मलक ग्रुप जो श्रीनगर में कायम था और रावलपिंडी में अमल्ला ख़ान ग्रुप कायम था, इनकी सुलह हो गई और एक माहदे पे दस्तखत हुए और उसके नतीजे में लिबरेशन फ्रंट का दोबारा इंज़माम हुआ और एक लिबरेशन फ्रंट सामने आई और उस वक्त के यासीन मलक उसके चेयरमैन बनाए गए और अमल्ला ख़ान सुप्रीमेट बने। और इसी जो यूनिफिकेशन थी, इससे नाराज़ होकर सगीर साहब जो हैं रावलाकोट से, जिनका हमने ज़िक्र किया कि वो रावलाकोट में अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, वो अलग हो गए चूँकि अमल्ला ख़ान ग्रुप के वो चेयरमैन थे और अमल्ला ख़ान उनके साथ सुप्रीमेट थे। तो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया था रावलाकोट में सगीर साहब ने। ये तो हुई 2011 की बात। और 2016 में लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलक साहब ने अमेरिकी सदर और अमेरिकी दूसरे हुकाम को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि मगरबी डिप्लोमेट्स और मगरबी लोगों की तजवीज़ की रोशनी में हमने जंग बंदी करके पुरअमन जद्दोजहद शुरू की थी कि आप पुरअमन जद्दोजहद शुरू करें, हम आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे ध्यान देंगे, आपके मुतालबे को देखेंगे। लेकिन मगरबी दुनिया ने हमारे इस मुतालबे पे ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और इस दौरान भारत ने मेरे 600 साथी कत्ल कर दिए हैं। यासीन मलक की बड़ी अपीलिंग बात थी ये कि उन्होंने मगरब को ये बावर कराया कि आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और भारत हमारा नस्ली सफाया कर रहा है। ये सिलसिला चल ही रहा था कि आपको पता है 2019 आ गया। उससे पहले 2016 में ये हुआ कि लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलक गिरफ़्तार नहीं थे, श्रीनगर में मौजूद थे और उन्होंने आज़ादी पसंद जो क़यादत थी उसके यूनिफिकेशन की तरफ एक कोशिश की और मैं समझता हूँ उन्हीं की कोशिश से JRL मुश्तरका मज़ामती क़यादत तश्कील पाई थी, जिसके सरकर्दा लीडरों में जनाब अली गिलानी साहब, जनाब मीरवाज साहब और यासीन मलक साहब थे। और इस ग्रुप ने इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि ये ग्रुप एक प्रेस रिलीज़ जारी करता था कि कल हड़ताल है और पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर हड़ताल पे चला जाता था और बड़ी कामयाब स्ट्राइकें होती थी, बड़ी ताकत थी इन पे। तो
بھارتی حکومت کو یہ اس حساب سے بھی کھٹک رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے جموں کشمیر کے عوام کی ایک آواز بن گیا ہے JRL کے پلیٹ فارم سے. تو 5 اگست 2019 کو آپ کو پتہ ہے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا قانون دفعہ 370 ختم ہوا. اس سے پہلے لبریشن فرنٹ پہ پابندی لگائی گئی اور یاسین ملک کو گرفتار کر لیا گیا. اور یاسین ملک جو ہے گرفتاری کے بعد ان پہ مختلف طرح کے کیس قائم کیے گئے بھارت کی NIA ایجنسی نے, اور منی لانڈرنگ کا پہ الزام لگایا گیا. تہاڑ جیل میں ان کو بند کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمزور جسم کے مالک ہیں اور وہ ان کو مختلف بیماریاں ہیں, اور اس حالت میں انہیں وہاں رکھا گیا. ہماری دوسری قیادت جموں کشمیر کی وہ بھی تہاڑ جیل میں بند ہے. یاسین ملک کی گرفتاری کے بعد ایک جو کرائسس جس نے جنم لیا کہ یاسین ملک چونکہ جیل میں تھے, جیل سے ہو کے اپنی پارٹی کی جو سیکنڈ لائن قیادت ہے اس کو کوئی ہدایات نہیں دے سکتے تھے, اس کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے تھے, اور سیکنڈ لائن قیادت نے اپنے حساب سے فیصلے کرنے شروع کر دیے. گزشتہ سال نومبر میں راولپنڈی میں ایک اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو تمام تنظیمیں تھیں وہ توڑ دی گئی تھیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا بحران پیدا ہوا. خواجہ سیف اللہ صاحب ایک عبوری کمیٹی بنائی گئی, اور اس عبوری کمیٹی کے سربراہ خواجہ سیف اللہ صاحب بنائے گئے. یہ وہی خواجہ سیف اللہ جو رفیق ڈار, سلیم ہارون, یہ جو گروپ ہے یہ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا. اس کے نتیجے میں پرابلم یہ پیدا ہوا کہ راجہ مظفر الگ ہو گئے, اور پھر یہ اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا. ابھی تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ آزادی پسند آزاد اور خود مختار جموں کشمیر کے لیے یہ ایک توانا آواز ہے, اس کی یونیفیکیشن ہونی چاہیے, یہ آوازیں اکٹھی ہونی چاہیے. اس کا ایک طریقہ جو ہم سوچ سکتے ہیں یا جو ہم تجویز کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ گروپوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے اپنے کام ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنا علاقہ ہے, دائرہ کار ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں کافی اہم ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ مرکزی سطح پہ تمام آزادی پسندوں کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, جس پلیٹ فارم کا ایک ہی ایجنڈا ہے آزاد اور خود مختار جموں کشمیر. اس نام پہ وہ مرکزی پلیٹ فارم گائیڈ لائن مہیا کرتا رہے, گروپ اسی طرح کام کرتے رہیں. اس کے لیے اگر اس کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ سردار انور کر سکتے ہیں. ان کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ آزادی پسند گروپ یونائٹ تو نہیں ہو سکتے, لیکن مرکزی سطح پہ کوئی ایسی کونسل, اس کا نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو گائیڈ لائن مہیا کرے, ان کی رہنمائی کرے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو زندہ رکھے, ان کی صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ یہ کرے, صحت بھی دے ان کو اور اس کو سلامت بھی رکھے. ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہمیں خدشات محسوس کر رہے ہیں, لبریشن فرنٹ کی قیادت اور دوسرے لوگوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک مہم شروع کی جانی چاہیے بین الاقوامی سطح پہ, جو لوگوں کو بتائے کہ بھارتی حکومت ایک اور عدالتی قتل کرنے والی ہے, اور اس عدالتی قتل کو رکوانے کے لیے کردار ادا کیا جائے. آج صرف اتنا ہی, پھر کسی خاص موضوع پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ, اللہ حافظ.